ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. دور نکلنے کا مطلب یہ کہ ان کا واپس پلٹنا بھی بڑا مشکل ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. ظلم سے مراد شرک، اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب ہے، یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، بس ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ایکسٹریم پر نہ جاؤ، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ مت کہو. یعنی اللہ کے بارے میں جب بات کرو تو وہ بات حق پر مبنی ہونی چاہیے، سچ پر مبنی ہونی چاہیے. بعض لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منسوب کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہوتی ہیں نہ کی ہوتی ہیں. میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا. آپ کو کہاں سے سوچ آ گئی؟ کہاں سے وہی نازل ہو گئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو سوچ سمجھ کے کریں. اسی طرح کسی چیز کو کہہ دینا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ نہیں لکھا ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پر ناحق بات ہوگی، کیونکہ قرآن تو صرف وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے. بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، جن کو اس نے مریم کی طرف ڈالا، یعنی کلمہ کن کو القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کی طرف سے ایک روح، اس کی طرف سے اپنے طرف کیوں منسوب کیا؟ تشریف کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی قدردانی کے لیے. تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو تم کے تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ولا تقولوا ثلاثہ، تین الہوں کا ذکر مت کرو، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے. انما اللہ الہ واحد سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، یعنی اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا ہی مالک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم اپنی ہی کتاب کی مخالفت کر رہے ہو. اور پھر خاص طور پر غلو سے منع کیا گیا. دین میں غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہیں. اب جیسے یہود نے دین میں غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا. اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض اوقات غلو پایا جاتا ہے. وہ کس طرح کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے برابر اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھا دیتے. وہ جیسے وہ شعر بنایا ہوا نا، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. اب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ سے بھی آگے کر دیا. ایک اور غلو کی قسم ہے کہ اپنے علماء، اپنی پسندیدہ شخصیات، اپنے فقہاء اور اپنے جو دین میں اکابر ہیں، بڑے ہیں، ان کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی آگے کر دیا. یعنی ولیوں کا اور بعض بزرگان دین کا درجہ اور ان کی عقیدت اور محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں اور نہ ان سے ویسی محبت ہے. تو یہ ساری غلو کی قسمیں ہیں. شخصیت پرستی بھی اسی میں آ جاتی کہ کسی انسان کی بات کو اتنی امپورٹنس دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی بھول جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے.
میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے مقرر کیا ہے. تو کسی کو بھی اس کے مقام سے بلند نہیں کرنا چاہیے، جو جس کا مقام ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے، نہ اس کو بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے. مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، وہ اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، اس کی فرما برداری کرنے والے تھے. اور یاد رکھیے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے. یعنی دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے کوئی آر ہو کہ نہیں اس سے میری شان میں کمی آ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. جیسے بعض گیدرنگز میں نماز پڑھنے میں لوگ آر محسوس کرتے ہیں، نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے آگے جھک رہا ہوں. سمپل سی بات ہے، اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، نہ کسی کو اوفینڈ کرنے کی کوئی بات ہے. میرے نماز پڑھنے سے کوئی اوفینڈ کیوں ہوتا ہے؟ میں کسی کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہی، میں تو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہی ہوں اور اس کے آگے جھک رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی، انا نہیں ہوتی، حق بات کو سن کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں. یہ ہے مومن کی شان. لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے غلط موقف سے بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس لیے مومن کے اندر جو نمایاں خوبی ہے، ابتدا پارے سے لے کے اب تک جو بات ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ راسخون فی العلم کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا. جو محنت کرو گے محنت کا صلہ مل جائے گا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا. اور صرف محنت کا صلہ یا اجرت ہی نہیں ملے گی بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، ایکسٹرا دے گا. اور یہی اللہ کی شان ہے. بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بھی ان ساری کوششوں کو اپنی شان کے مطابق قبول کرے. کیونکہ بندوں کے لیے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو بندے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بڑھا دیتا ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. یعنی اللہ کا رسول بھی آ چکا ہے اور قرآن بھی آ چکا ہے. اب کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ انسان کہے کہ میرے پاس تو ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا. اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں، مثلا کھانا رکھا ہوا ہو اور آپ نہ کھائیں اور بھوکے مر جائیں تو کس کو بلیم کریں گے؟ اپنے آپ ہی کو. تو حق واضح ہے، قرآن و سنت اصل خالص شکل میں موجود ہے، لہذا جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور جو ان کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا، یعنی اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا ہر غم میں، ہر خوشی میں، ہر مشکل میں، تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا. یعنی جو اللہ پر ایمان لا کے اللہ کا سہارا پکڑیں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے ہی دعائیں کریں، اللہ کے سپرد اپنے سارے معاملات کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا.
پھر ہے وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو جس کے نہ پیرنٹس ہوں دنیا میں اس کے بعد اور نہ اولاد ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہو، تو اب اس کا مال کون لے؟ عام طور پر تو وارث کون ہوتے ہیں؟ والدین اور اولاد ہوتی ہے، لیکن یہاں دونوں ہی نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر کا تذکرہ کیا، پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو، یعنی وہ اتنی امپورٹنس دیتے تھے ایسے کیسز کو، حالانکہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی، اتنی دفعہ سوال نہیں کیا جتنی کہ کلالہ کے بارے میں کی، اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے میل جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، یعنی اولاد اور والدین دونوں نہ ہو اور بہن ہو بس، تو اس کے لیے ترکے کا آدھا حصہ ہے، بہن کو آدھا مل جائے گا، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اسی طرح بہن کی بھی اولاد نہیں اور وہ مر گئی، یہ بھائی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے ترکے کا وارث ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے، 2/3 ہے، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام